جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا بلال بھائی، دیکھیے ہمارا دین جو ہے نا یہ جامد نہیں ہے، فروزن نہیں ہے، قیامت تک کے لیے دین اسلام باقی ہے۔ اب حالات اور زمانے میں تغیر ہونا ہی ہونا ہے، چیزیں بدلنی جب چیزیں بدلنی ہیں تو احکام بھی ظاہر سی بات ہے بدلنی اس میں رائے بدلنے کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا 50 سال کے بعد، اس فیصلے کو سپریم کورٹ ہی نے انڈو کر دیا۔ وہ سیاسی تھا نا، انڈو کر دیا، نہیں فیصلہ تو تھا نا، لیکن تھا سیاسی۔ وہ اب ہم اس کو پولیٹیکل کہیں گے، اس میں ایک ابھی کی مثال ہے، ابھی کی مثال ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا قادیانی کمیونٹی کے حوالے سے، اور پھر اس کو انہوں نے انڈو کیا جب علماء کے دلائل سنے۔ ابھی کی واقف نہیں ہوں، یہ بھی ریسنٹ کی مثال ہے، تو یہ سپریم کورٹ بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، ایک اس نے دوائی، آپ سارے غلطی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں۔ نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا، میں جو بات آرگومنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ رائے جو ہے اس میں تبدیلی علم کے اضافے کے ساتھ یا اس اسپیسیفک علم کے جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کے بعد آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کرٹیسائز کریں۔ یہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے دین کی کہ اس میں جب کوئی رائے آتی ہے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور یہ بات ان مسائل کی ہو رہی ہے جو اجتہادی مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جناب میں نے یہ طلاق دی ہے، ایک دفعہ بیٹھ کے 3 دفعہ، یہ طلاق واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے 2 مختلف ہیں۔ ایک یہ کہ 3 دفعہ طلاق دی جائے تو وہ ایک طلاق ہے، دوسرے کی رائے یہ ہے کہ 3 دفعہ طلاق کیا دی جائے تو وہ تینوں ہو گئیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بالکل ہی ایسا ٹرن لیا جو آپ دونوں کی رائے اور فتووں کے بالکل مخالف ہے اور تھا، اور انہوں نے اس میں 90 دن کی جو شرط لگا دی وہ، اور اس کے بعد کہا کہ جناب اب سارا کچھ 0-0۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کی 1960 اور 70 میں یا 80 میں یا 90 میں 2000 میں یا 2025 میں آپ کے کہنے پہ طلاق ہوئی تھی، وہ کیا کرے؟ اصل میں دیکھیں شرعی مسئلہ آج بھی وہی ہے، کیا فتویٰ اسی پہ آئے گا جو 2 مختلف ہے نا، میں بتا رہا ہوں اسکول آف تھاٹ جو اہل حدیث ہے ان کے ہاں یہ مسئلہ اس ٹائم بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں احناف کے ہاں یہ مسئلہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اہل تشیع نہیں سے ہے نا، حناف سے ہے، مجھے تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو بات آج پوزیشن آپ بتا رہے ہیں، مجھے تو قرآن اور حدیث جو پوزیشن آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آج پوزیشن ہے، میں عرض کر رہا ہوں یہی پوزیشن آج سے 50 سال پہلے بھی تھی۔ یہ 2 رائے اس وقت بھی موجود تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری رائے اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں عمل کرنے والے پہ اس وقت بھی چوائس تھی کہ وہ ادھر سے فتویٰ لے کے عمل کر لے، وہ ادھر سے لے کے عمل کر لے۔ پیچھے رہنا میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن غضنفر بھائی آپ کو سوال یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میں بھولوں نہ۔ اگر آپ ایک فتوے کے لیے ایک مسلک کے پاس جاتے ہیں، اسی فتوے کے لیے دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں، یہاں پہ ایک چیز حلال ہو گئی، وہاں پہ وہ حرام ہو گئی، اتنا بڑا فیصلہ حلال اور حرام کا یہ میری زندگی کو زندگی اور موت میں تبدیل کر سکتا ہے، میرے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام، قرآن ایک، رسول ایک، حدیث کی 6 کتابیں سب برابر، سارے ایک سیلیبس پڑھتے ہیں، پھر فیصلے مختلف کیوں ہیں؟ واپس آ کے غضنفر بھائی سے پوچھیں گے۔